بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نفلی روزے۔ سب سے افضل نفلی روزہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے۔ پھر پیر کے دن اور جمعرات کے دن کا روزہ ہے۔ اس کے بعد ہر مہینے میں 3 دنوں کے روزے رکھنا، اور اس میں 3 دنوں کے روزوں میں سب سے افضل یہ ہے کہ ایام بیض یعنی قمری ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھے۔ اس طرح ماہ محرم اور ماہ شعبان کے بیشتر ایام کے روزے، عاشوراء، یوم عرفہ اور شوال کے 6 دنوں کے روزے بھی مسنون ہیں۔ ماہ رجب کے روزوں کا اہتمام کرنا، جمعہ اور ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا، اس طرح شک کے دن 30 شعبان کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کا روزہ حرام ہے۔ ہاں، وہ شخص جس کے اوپر حج تمتع اور حج کرن کی قربانی کے بدلے میں روزہ رکھنا ہے، اس کے لیے ایام تشریق میں روزے رکھنا جائز ہے۔ چند ضروری باتیں۔ جسے حدث اکبر بڑی ناپاکی لاحق ہو، جیسے جنبی شخص یا حیض و نفاس والی عورت، جب فجر سے پہلے پاک ہو جائے تو اس کے لیے فجر کی اذان کے بعد تک غسل کا مؤخر کرنا اور سحری کو پہلے کھا لینا جائز ہے۔ اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اگر نقصان کا خوف نہ ہو تو عورت رمضان میں حیض کو مؤخر کرنے کی دوا استعمال کر سکتی ہے تاکہ عبادت میں مسلمانوں کے ساتھ شریک رہے۔ روزہ دار اپنے تھوک کو نگل سکتا ہے، اسی طرح اگر سینے میں بلغم ہے تو اسے بھی نگل سکتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، جب تک میری امت افطار کرنے میں جلدی اور سحری کھانے میں تاخیر سے کام لے گی، اس وقت تک خیریت سے رہے گی۔ روایت احمد کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید فرمایا، اس وقت تک دین کو غلبہ حاصل رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی سے کام لیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں۔ یہ روایت ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے۔ افطار کے وقت دعا کرنا مستحب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، افطار کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ روایت ابن ماجہ میں ہے۔ افطاری کے وقت وارد دعاؤں میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دعا یہ ہے، پیاس رخصت ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر ثابت ہوا۔ یہ روایت ابو داؤد میں ہے۔ سنت ہے کہ افطاری تازہ کھجور سے ہو، اگر میسر نہ ہو تو خشک کھجور سے، اور اگر وہ بھی میسر نہ آئے تو پانی سے افطار کرے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ اختلاف سے بچنے کے لیے حالت روزہ میں سرما لگانا، آنکھ اور کان میں ڈراپس ڈالنے سے پرہیز کرے، لیکن اگر بطور علاج مذکورہ چیزوں کے استعمال کا محتاج ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر علاج کا اثر حلق تک پہنچتا ہے تو بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ صحیح مسلک کے مطابق روزہ دار کے لیے تمام اوقات میں مسواک کرنا بغیر کسی کراہت کے مسنون ہے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ غیبت، چغلی اور جھوٹ وغیرہ سے ضرور پرہیز کرے، اور اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا برا بھلا کہے تو کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ چنانچہ اپنی زبان اور دیگر اعضاء کی گناہوں سے حفاظت کر کے ہی اپنے روزے کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس کے مطابق عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روایت بخاری کی ہے۔ اگر کسی شخص کو دعوت دی گئی تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر روزے سے ہے تو دعوت دینے والوں کو دعائیں دے، اور اگر روزے سے نہیں ہے تو دعوت کا کھانا کھائے۔ شب قدر سال کی سب سے افضل رات ہے۔ اس کا حصول رمضان کے آخری عشرے کی عبادت کے ساتھ خاص ہے، اور سب سے زیادہ تاکیدی رات 27ویں رات ہے۔ اس رات میں نیک عمل کرنا ہزاروں مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات کی کچھ نشانیوں میں بھی ہیں کہ اس رات کی صبح سورج وقت طلوع بالکل صاف ہوتا ہے، اس کی شعاعیں بہت ہلکی ہوتی ہیں اور موسم معتدل ہوتا ہے۔ بسا اوقات مسلمانوں سے پا لیتا ہے لیکن اسے اس کا احساس نہیں ہو پاتا۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان میں عبادت الہی کی زیادہ کوشش کرے، خاص کر آخری عشرے میں، بلکہ کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان کی کوئی رات بغیر قیام کے نہ گزرے، اور تراویح کے لیے جب جماعت میں شریک ہو تو امام کی تراویح مکمل کرنے سے قبل واپس نہ ہو تاکہ اسے پوری رات کا قیام کا اجر ملے۔ جو شخص نفلی روزہ شروع کرے تو اس کا پورا کرنا مسنون ہے، واجب نہیں ہے، اور اگر جان بوجھ کر اسے روزے کو توڑ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ اس کی قضا واجب ہے۔ اعتکاف کے مسائل۔ کسی عاقل مسلمان کا اطاعت الہی کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف ہے۔ اس کے لیے شرائط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا حدث اکبر سے پاک ہو، جائے اعتکاف سے کسی خاص ضرورت کے تحت ہی باہر جائے، جیسے کھانے، قضائے حاجت اور واجبی غسل وغیرہ کے لیے۔ بغیر ضرورت کے مقام اعتکاف سے باہر آنے اور ہم بستری سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ ویسے تو اعتکاف ہر وقت مسنون ہے، البتہ رمضان میں اس کی تاکید ہے اور آخری عشرے میں اس کی زیادہ تاکید ہے۔ اعتکاف کی کم از کم مدت 1 گھنٹہ ہے، اور مستحب یہ ہے کہ کم از کم 1 دن رات کا اعتکاف ہو۔ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہ کرے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ عبادت و طاعت کے کاموں میں مشغول رہے، بہت سے جائز اور مباح کاموں سے بھی پرہیز کرے اور لا یعنی باتوں سے بچے۔